السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ بھائی دوستو، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ بہت غمگین ہے۔ واقعہ یہ ہے بھائی دوستو، امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنی بڑھ گیا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں اسے ہی بننا پڑے گا۔ تمہارا جو والدین ہے اس کا تعلق توڑنا پڑے گا اس کے ساتھ۔ آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ شرط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے آپ سے۔ یہ جذبات میں آ کر اس قدر مغلوب حال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے یہ رشتہ ختم، حتیٰ کہ عیسائی بن کر عیسائی کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے نہیں جاتا، گھبراتا تھا۔ کبھی کسی کو دیکھ ہی لیتا تو چھپ جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یہ داش سے بھی نکلنے لگ گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا، مسجد کی صف میں بیٹھ گیا۔ مسجد کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اسے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہاں آج بڑی مدت کے بعد زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے مولا کی کتاب ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، اس کا کلمہ پڑھا، میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کوئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا، حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی کہ مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے دیکھا پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا ہاں جی، میں نے اس کتاب کو بھی پھینک دیا۔ وہاں سے واپس کیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ، جہاں پر کوڑے پھینکنے کی جگہ تھی، اس کتاب کو اٹھا لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا یہ تو عربی میں ہے تو اس نے کہا ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو، یا تو اس گھر میں کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں اپنے دل سے پوچھا تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ
وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی، نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔